پہلے تو بڑی دکھ کی بات ہے، عمر صاحب سے میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. عمر صاحب، آپ نے 12-13 لاکھ ووٹ اس چیز کے اوپر لیے ابھی ایک سال پہلے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم، زبردستی، ہماری مذہبی جو عبادتیں ہیں یا ہماری جو مذہبی فرائض ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا گارنٹی دیتا ہے، لیکن ہمارے کو یہ مذہبی فرائض بھی ادا نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں. آج عمر صاحب ایک چیز کا جواب دے دیں کہ ایک مسلم بہن کے ساتھ بڑی محفل کے اندر ایک سٹنگ چیف منسٹر اس کو بے نقاب کرتے ہیں کوئی نوکری کا اپوائنٹمنٹ دینے کے لیے. ضرورت یہ تھی کہ عمر صاحب نتیش کمار صاحب کے خلاف پہلے کوئی پروٹیسٹ، کوئی احتجاج درج کریں بحیثیت کہ وہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہے. اور ابھی ایک سال پہلے لاکھوں ووٹ انہوں نے اسی لیے لیے کہ میں اس مسلم آئیڈینٹی اور جو مسلمانوں کے اوپر ذاتی ہے اس کے اوپر ملک بھر میں آواز اٹھاؤں گا. 6 ممبر پارلیمنٹ ان کے پاس ہیں، 50 سے زیادہ ایم ایل اے ان کے پاس ہیں. نہ انہوں نے کہیں مودی صاحب کو یہ گزارش کی یا کوئی ایسی چٹھی لکھی کہ آپ کے الائنس پارٹنر نے بھری محفل میں ایک مسلم بہن کو بے نقاب کیا، آپ اس کے اوپر کوئی کاروائی کریں. وہ اس مدے سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جموں کشمیر کی ایک سابقہ لیڈی چیف منسٹر جنہوں نے نیشنل کانفرنس کی جو ہسٹری رہی ہے ووٹ چوری، جو کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کیسے پولنگ بوتھوں کے اوپر انہوں نے ووٹ چوریاں کی ہیں، کیسے ان کو لوٹا ہے، وہاں پہ اگر انہوں نے الیکشن کے دوران میں کسی سے پوچھا، یہ اٹینشن وہاں سے وہاں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہے ہیں، اپنا جو ان کا سوال بنتا ہے پوچھنے کا وہ نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دلی میں بیٹھی سرکار کہیں ناراض نہ ہو جائے، بھائی آپ نے ہمارے الائنس پارٹنر کو کیوں سوال پوچھا. میری اس ساری چیزوں کو دیکھ کے جو کل نیشنل کانفرنس کے اسپوکس پرسن نے بولا یا آج عمر صاحب نے بولا، ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ عمر صاحب جموں کشمیر کے مسلمانوں کو اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، اور میں وثوق کے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح جینا سیکھ لیا ہے. جموں کشمیر کی عوام اور ہندوستان کے مسلمان بھی ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح جینا سیکھ لیں، اور کوئی بھی زبردستی ظلم جو ان کے اوپر ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے کی امید جو ہے وہ نہ ہی وہ عمر صاحب سے رکھیں، نہ ہی ان کے ممبر پارلیمنٹ سے رکھیں. تو عمر صاحب پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانکیے اور اس کے بعد آپ کسی لوکل لیڈر کے اوپر یا کسی صاحب کا چیف منسٹر کے اوپر، آپ کی کارکردگی اوپر جو ووٹ چوریاں آپ نے کی ہیں، جو نیشنل کانفرنس جس کے لیے مشہور ہے، اس کے اوپر آپ سوال اٹھائیں. تو ہماری گزارش ہے جن چیزوں کے اوپر آپ وعدے کر کے آئے ہیں آپ ان کے اوپر بات کیجیے، آپ احتجاج کیجیے. پارلیمنٹ میں آپ نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ یہاں آپ کے 50 ایم ایل اے ہیں، ایک مسلم بہن کو اگر بے نقاب کیا گیا، آپ نے یہاں پہ کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو آپ پہلے اپنی کارکردگی پہ نظر کیجیے، اس کے بعد ہمارے پہ تنقید.